السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حمیداللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم کچھ سپلیمنٹ کے بارے میں بات کر لیں گے۔ اس سپلیمنٹ میں 2 فیٹ سولیبل وٹامن ہے اور 2 منرلز ہیں۔ یہ 4 بیسک بنیادی سپلیمنٹ ہے جو ہمارے جسم کے لیے، ہمارے مسل کے لیے، بون کے لیے، کارڈیو واسکولر کے لیے، ہمارے ہارٹ اور برین کے لیے، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ایک کردار ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور اس کی کمی سے بہت سے بیماریاں جنم لیتی ہے۔ تو اس میں ایک پورے جو ہے ایک ویڈیو میں یہ سارے جو ہے کانٹینٹ نہیں آ سکتے کہ ایک ویڈیو میں ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکرائب کر لیں، تو ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے ایک ایک کر کے ایک چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم میگنیشیم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کہ میگنیشیم ہوتا کیا ہے اور اس کا ہماری باڈی سے کیا تعلق ہے اور اس کے کیا فنکشن ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا بہت ہی زیادہ مفید اور انفارمیشن سے فل ہے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میگنیشیم ایک اسینشیل منرلز ہے۔ یہ پتوں والی سبزیوں سے لے کر گری دار میوے، سیڈز اور پھلیاں تک مختلف کانوں میں پایا جاتا ہے۔ خون میں شکر کی لیول یعنی شوگر کی لیول کو مینٹین کرنے سے لے کر ایتھلیٹک کی کارکردگی کو بڑھانے تک میگنیشیم آپ کے دماغ اور جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے جسم میں سینکڑوں بایو کیمیکل ریئیکشن میں میگنیشیم انوالو ہے۔ میگنیشیم آپ کے پورے جسم میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے جسم کے ہر سیل میں یہ منرل ہوتا ہے اور اسے کام کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے جسم میں تقریباً 60% میگنیشیم ہڈیوں میں ہوتا ہے، باقی پٹوں میں یعنی مسل میں، سافٹ ٹیشوز میں اور ہر سیل میں بشمول خون میں میگنیشیم شامل ہے۔ اس کے اہم کرداروں میں سے ایک کو فیکٹر کے طور پر بھی کام کرنا ہے، یعنی ایک مددگار مالیکیول جو انزائم کے ذریعے سے مسلسل کیے جانے والے بایو کیمیکل ریئیکشن میں ہے۔ یہ آپ کے جسم میں مور دین 600 سے زیادہ اس کے فنکشن ہے، بشمول توانائی یعنی انرجی کی تخلیق اور اسی طرح فوڈز کو انرجی میں کنورٹ کرنا، پروٹین کی تشکیل یعنی امینو ایسڈ سے نئے پروٹین بنانا شامل ہیں، جین کے دیکھ بھال، ڈی این اے اور آر این اے بنانے اور مرمت کرنے میں مدد کرتا ہے، پروٹون کی نقل و حرکت، پروٹون کی ریلیکسیشن اور آرام میں مدد کرتا ہے، اعصابی نظام کا ضابطہ، نیورو ٹرانسمیٹر کو مینجمنٹ کرنا، اس کو منظم کرنا جو آپ کے دماغ اور اعصابی نظام میں پیغامات بھیجتے ہیں، ورزش کی کارکردگی کو، پرفارمنس کو انہانس کرتا ہے۔ آپ کو ورزش کے دوران زیادہ میگنیشیم کی ضرورت ہو سکتی ہے جب آپ آرام کر رہے ہو۔ میگنیشیم بلڈ شوگر کو آپ کے پٹھوں میں منتقل کرنے اور لیکٹیٹ کو ضائع کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، جو ورزش کے دوران جمع ہو سکتا ہے اور تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ میگنیشیم سپلیمنٹس خاص طور پر بوڑھے بالغوں اور ان لوگوں میں ورزش کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ 2019 کے ایک اسٹڈی میں پیشہ ور مرد سائیکل سواری کھلاڑی جنہوں نے 3 ہفتوں تک روزانہ 400 ملی گرام میگنیشیم لیا، ایک سخت دوڑ کے بعد پٹھوں کی بحالی اور پٹھوں کو پہنچنے والے نقصان سے تحفظ میں بہتری کا تجربہ کیا۔ 2020 کے جائزے میں بتایا گیا ہے کہ تناؤ میں میگنیشیم کو ختم کر سکتا ہے، جس تناؤ اور افسردگی کی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ مزید کیا ہے، اس معدنیات کو تکمیل سے ڈپریشن کی علامات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 8 ہفتے کے ایک چھوٹے سے اسٹڈی میں روزانہ 500 ملی گرام میگنیشیم لینے سے اس منرل کی کمی والے لوگوں میں ڈپریشن کی علامات میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ 126 افراد میں 6 ویک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ 250 ملی گرام میگنیشیم کے لینے سے ان کی انزائٹی، ڈپریشن کی علامات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائپ 2 ڈیابیٹس والے تقریباً
48% لوگوں کے خون میں میگنیشیم کی سطح کم ہوتی ہے، جو خون میں شوگر کے لیول کو مؤثر طریقے سے مینجمنٹ کرنے کی جسم کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ مزید برآں تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زیادہ میگنیشیم کھاتے ہیں ان میں ٹائپ 2 ڈیابیٹس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک جائزے کے مطابق میگنیشیم سپلیمنٹ انسولین کی سینسٹیویٹی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، جو کہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کا ایک اہم عنصر ہے۔ ایک اور جائزے میں بتایا گیا ہے کہ میگنیشیم سپلیمنٹ ٹائپ 2 ڈیابیٹس کے خطرات میں لوگوں میں بلڈ شوگر کی سطح اور انسولین کی سینسٹیویٹی کو بہتر بنایا دل کی صحت کو فروغ دے سکتا ہے۔ میگنیشیم آپ کے دل کی صحت مند اور مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ میگنیشیم سپلیمنٹ دل کی بیماری کے لیے متعدد خطرے والے عوامل کو بہتر کیا، بشمول ٹرائیگلیسیرائڈ، LDL یعنی خراب کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول، HDL جو اچھا کولیسٹرول ہے اس کو گڈ کولیسٹرول، اور سسٹولک بلڈ پریشر کی سطح۔ خاص طور پر میگنیشیم کی کمی والے لوگوں میں انفلیمیشن کے فوائد کے حامل ہیں کہ میگنیشیم کی مقدار سے انفلیمیشن کی بڑھتی ہوئی لیول سے منسلک ہے، جو عمر بڑھنے اور دائمی یعنی کرونک بیماری میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مطالعات کے ایک جائزے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ میگنیشیم سپلیمنٹ دائمی سوزش والے لوگوں میں سی ریئیکٹیو پروٹین کی لیول کو کم کیا، جو کہ ایک انفلیمیشن مارکر ہے۔ CRP سی ریئیکٹیو پروٹین۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ مائگرین ہیڈیک کے شکار افراد میں میگنیشیم کی کمی کا امکان دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ میگنیشیم سپلیمنٹ پری مینسٹرل سنڈروم کی علامات اور دیگر حالات جیسے ماہواری کے درد اور مائگرین ہیڈیک کے حملوں کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میگنیشیم کا لیول ماہواری کے دوران اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے، جس کی کمی والے لوگوں میں پری مینسٹرل سنڈروم کی علامات بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سپلیمنٹ علامات کی شدت کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، بشمول ماہواری کے درد اور مائگرین ہیڈیک کے حملے شامل ہیں۔ کچھ سٹڈیز اس منرل کے نچلی لیول کو آسٹیوپروسس کے زیادہ خطرے سے جوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ میگنیشیم سپلیمنٹ اکثر نیند کے مسائل جیسے کہ بے خوابی کے لیے قدرتی علاج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میگنیشیم میں نیند میں شامل کئی نیورو ٹرانسمیٹر کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے گاما ایمینو بیوٹرک ایسڈ شامل ہیں۔ میگنیشیم صحت کے لیے بہت سے پہلوؤں کے لیے ضروری ہے۔ تجویز کردہ یومیہ خوراک مردوں کے لیے 420 گرام سے لے کے 400 ملی گرام اور خواتین کے لیے 320 ملی گرام سے لے کے 310 ملی گرام تک ضروری ہے کہ ہم منرلز یعنی کھانے اور سپلیمنٹ دونوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ خوراک کے جو ذرائع ہیں جن سے ہم میگنیشیم لے سکتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ کدو کے سیڈز میں یعنی ڈیلی ویلیو کا 37%، چیا کے سیڈ 26%، پالک ابلی ہوئی اس میں 19%، بادام میں بھی 19%، کاجو میں 18%، سیاہ پھلیاں پکی ہوئی اس میں 14%، مونگ پھلی کا مکھن اس میں 12%، براؤن چاول پکا ہوا اس میں 10%، سالمن پکا ہوا اس میں 6%، ایووکاڈو میں 5% سپلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے طبی حالات ہے تو میگنیشیم سپلیمنٹ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگرچہ یہ سپلیمنٹ عام طور پر بہت اچھی طرح ٹالریٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے غیر محفوظ ہو سکتے ہیں جو بعض میڈیسن لیتے ہیں یا بعض بیماریوں میں
مبتلا ہے، جیسے ڈائروٹکس ہو گیا، اس میں تھائزائڈ یا فیروزامائڈ جو ایڈیما کے لیے، ہائپر ٹینشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، دل کی دوائیں اور بعض جو آسٹیوپروسس کے لیے جو دوائی ملتی ہے مارکیٹ میں، جیسے پاسپونیٹ یا پروٹان پمپ روکنے والے جو ادویات ہے، جیسے اومیپرازول ہو گیا، لینسیپرازول ہو گیا، یا بعض اینٹی بایوٹکس. تو ایسی ادویات اگر کوئی پیشنٹ پہلے سے لیتے ہیں تو سپلیمنٹ لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. میگنیشیم کی وہ سالٹ جو اچھی طرح ایبزارب ہو سکتی ہے، اس میں میگنیشیم سائٹریٹ ہے، میگنیشیم گلائسینیٹ ہے، اور میگنیشیم اوریٹیٹ ہے، اور میگنیشیم کاربونیٹ، یہ شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.